وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا۔ یہ الفاظ جو آپ نے سنے یہ دوسری حدیث کے ہیں جو ترمذی کے علاوہ دیگر کتب میں ہے۔ اس کا پہلا جملہ احفظ اللہ تجدہ امامک، پیچھے پڑا احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تجاہ بمعنی امام ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا، باعتبار قرب اور باعتبار اجر کی جلدی عطا اور کثرت سے عطا، اللہ کو سامنے پائے گا۔ اور آگے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، بڑا عظیم قاعدہ ہے۔ تعرف الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی پہچان کروا، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو پہچانوا، اپنی پہچان اللہ سے کروا۔ فی الرخاء، جب تو راحت میں ہو، آسودگی میں ہو، فراوانی ہو، مال کی، صحت کی، دولت کی، جب تو خوش ہو، خوشی کے دنوں میں اپنا آپ اللہ کو پہچانوا، مانا اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، اس کی حمد و ثنا کر، اس کی عبادت کر، یہ پہچانوانے کا معنی۔ رخاء اور صحت، تونگری اور مال کی فراوانی، صحت کی فراوانی، خوشی کے ایام، راحت کے ایام، ان ایام میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو پہچانوا۔ یعرفک فی الشدہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تجھے پہچان لے گا جب تو تکلیف میں ہوگا، تیری تکلیف فوراً رفع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ تو راحت میں اللہ کو بھول گیا، اب سختی آئی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر۔ مشرکین مکہ کا شیوہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھنور میں پھنستی تو سب کو بھول کر اللہ کو پکارتے، اس سے قبل نہیں، سواری سے قبل نہیں، بتوں کو پکارتے، مگر مشکل میں گھرتے تو اللہ کو پکارتے۔ اس شیوے کو نہ اپناؤ، بلکہ جو تمہاری ایام راحت کے، خوشی کے، ان ایام میں بھی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ تک اپنی پہچان بھیج، اپنی پہچان کروا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعرفک فی الشدہ، تجھے اللہ تعالیٰ سختی کے وقت میں پہچان لے گا۔ اس کی ایک دلیل یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام جب سمندر میں کودے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، کتنی تاریکی اور کتنی مشکل میں آ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، یہ کانا ماضی کا صیغہ، اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتے، مانا جب وہ یعنی سمندر میں کودنے سے پہلے ان کا عمل اللہ کے ذکر کا تھا، تسبیح کا تھا، ایسا اگر نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ کیا چیز کہا بھائی؟ اللہ کو پہچانوایا اپنا آپ عالم رخا میں، آسانی کے دنوں میں، اور اس قید سے پہلے اگر اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اللہ نے رہائی دے دی۔ تو وہی تعرف الی اللہ فی الرخاء، آسودگی کے دنوں میں اپنی پہچان اللہ کو بھیج۔ یعرفک فی الشدہ، جب تکلیف ہوگی اللہ تجھے پہچان لے گا، تو یہ نجات دے دے گا۔ ایک مشہور خطیب ہیں، ایک اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اور جوش خطابت میں یوں کہہ گئے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن لوگ اپنی قبر سے نکلتے اور یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ یہ غلط ہے، مانا مچھلی کا پیٹ ان کی قبر نہیں تھا، قبر وہ گڑھا نہیں ہے جس کو آپ کھودتے ہیں، بلکہ قبر وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد آپ ہوں گے۔ وہ کوئی جانور نکل جائے یا یہ مٹی کا گڑھا ہو
یا آپ سمندر میں ڈوب گئے، سمندر آپ کی قبر ہے، کوئی جانور کھا کے اس کا پیٹ آپ کی قبر ہے، آپ کو دفنا دیا گیا تو وہ قبر آپ کی قبر ہے۔ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا وہ اس کی قبر ہوگی۔ وہ کہنا گویا یہ چاہ رہے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ ان کی قبر نہیں تھا، نہیں، قبر ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ہر انسان کا یہ طور ہے کہ موت آئے گی، ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ تو قبر وہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر ہر وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان ہو۔ قیامت کا دن کتنا گمبھیر ہے، کتنی شدت کا دن اور ہولناکی کا دن، جس دن کی دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو آئیے ایک منظر ہم قیامت کا پڑھتے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت مل گئی، اب اللہ فرما رہا ہے ان کو جنت کیوں دی؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ آج کے دن کے قائم ہونے سے پہلے یہ لوگ محسنین میں سے تھے۔ قبل ذلک، یہ قبل ذلک کا قابل غور ہے کہ آج کے دن سے قبل، قیامت کے وقوع سے پہلے یہ محسنین میں سے، مانا جب ان کی زندگی تھی اور خوشحالی تھی اور صحت تھی، فراوانی تھی، تو یہ محسنین تھے، احسان کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے تھے، اکثر حصہ رات کے قیام میں گزارتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت ہوتا، سحر طلوع ہونے والی ہے، تو استغفار شروع کر دیتے۔ کیا ان کا منہج ہے؟ رات بھر قیام میں گزاری، صبح طلوع ہونے والی ہے تو استغفار شروع کر دیا کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ حالانکہ رات بھر قیام، لمبے لمبے سجدے، تاکہ عبادت کا غرور نہ پیدا ہو جائے۔ عبادت کا غرور سب سے خطرناک، اس غرور کو توڑنے کے لیے حالانکہ رات قیام میں گزاری، صبح کا وقت ہوا، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تاکہ یہ عبادت، شیطان اس عبادت کے ذریعے کبر کا اور غرور کا وار نہ کر جائے۔ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبل ذالک، اس دن سے قبل، یہ دن جو شدید ہے، ہولناک ہے، اس دن سے قبل یہ بندے کیا تھے؟ احسان کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، استغفار کرنے والے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق تھا سائلین کا اور محروم بندوں کا۔ یقیناً اگر عالم رخا میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، ذکر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ شدت کے گھڑیوں میں بندے کو پہچان لے گا اور اس کی سختی کو دور کر دے گا۔ وَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لو، أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کو مل بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ کی تقدیر میں اس کا نہ ملنا لکھا ہوا۔ آپ نے جلدی بہت کی، فلائٹ نکل گئی تو ملنی بھی نہیں تھی، وہ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جو کوسنے کی بجائے تقدیر پر ایمان کو یاد کر کے خاموشی اختیار کر لیتے۔ جو چیز نہیں ملی وہ نہیں ملنی تھی، کیونکہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو چیز آپ کو مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا، وہ مل کر رہنی تھی، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ۔ یہ جملہ بھی آپ نے وَاعْلَمْ سے شروع کیا، یہ تقدیر پر ایمان کو اور قوی کیا، قوی بنایا کہ جو چیز ملنی ہے اللہ کی تقدیر میں وہ مل کر رہے گی، اور جو نہیں ملنی وہ قطعاً نہیں مل سکتی، اور کوئی دنیا کی طاقت وہ آپ کو دے نہیں سکتی۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ۔ جلدی مت کرو، صبر اختیار کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاں، تعلق قائم رکھو اللہ کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور آسانی، کشادگی یہ تکلیف کے ساتھ ہے۔ تکلیف اگر حاصل ہو اور بڑھتی جائے تو سمجھو آسانی آنے والی، یعنی تکلیف کی شدت آسانی آنے کی تمہید ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کا فیصلہ، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو تنگی پر پریشان نہ ہو، پریشان ہو کر واویلا کرنا اور صبر کے منافی مظاہرے کرنا، حرکات کرنا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تعلق باللہ ہو اور یہ قاعدے یاد ہوں تو انسان کو آسانی حاصل ہو کر رہے گی۔ تکلیف کے بعد
آسانی اور تنگی کے بعد آسانی اللہ عطا فرمائے گا، یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ چلیے